السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ غزل پیش کر رہا ہوں، کل کی تحریر ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ میں نے حالات کا مارا ہوا انسان دیکھا، میں نے حالات کا مارا ہوا انسان دیکھا، آج آئینے میں ہارا ہوا انسان دیکھا، آج آئینے میں ہارا ہوا انسان دیکھا۔ میں نے حالات کا مارا ہوا انسان دیکھا، آج آئینے میں ہارا ہوا انسان دیکھا۔ لگے گدا ہو بھلے تخت و تاج کا مالک، لگے گدا ہو بھلے تخت و تاج کا مالک، میں نے نظروں سے اتارا ہوا انسان دیکھا، میں نے نظروں سے اتارا ہوا انسان دیکھا۔ لگے گدا ہو بھلے تخت و تاج کا مالک، میں نے نظروں سے اتارا ہوا انسان دیکھا۔ وہ شخص موت کے منہ سے بھی لوٹ آتا ہے، وہ شخص موت کے منہ سے بھی لوٹ آتا ہے، پیار سے میں نے پکارا ہوا انسان دیکھا، پیار سے میں نے پکارا ہوا انسان دیکھا۔ وہ شخص موت کے منہ سے بھی لوٹ آتا ہے، پیار سے میں نے پکارا ہوا انسان دیکھا۔ بہت ہوں غم زدہ کہ جو تھا زندگی میری، بہت ہوں غم زدہ کہ جو تھا زندگی میری، وہی اللہ کو پیارا ہوا انسان دیکھا، وہی اللہ کو پیارا ہوا انسان دیکھا۔ بہت ہوں غم زدہ کہ جو تھا زندگی میری، وہی اللہ کو پیارا ہوا انسان دیکھا۔ چلا ہے اوڑھ کے وہ دھوپ سے اجلے کپڑے، چلا ہے اوڑھ کے وہ دھوپ سے اجلے کپڑے، سفر آخر کو سنوارا ہوا انسان دیکھا، سفر آخر کو سنوارا ہوا انسان دیکھا۔ چلا ہے اوڑھ کے وہ دھوپ سے اجلے کپڑے، سفر آخر کو سنوارا ہوا انسان دیکھا۔ آج بھیگا ہوا دیکھا ہے پھول چہرے کو، آج بھیگا ہوا دیکھا ہے پھول چہرے کو، میں نے شبنم سے نکھارا ہوا انسان دیکھا، میں نے شبنم سے نکھارا ہوا انسان دیکھا۔ آج بھیگا ہوا دیکھا ہے پھول چہرے کو، میں نے شبنم سے نکھارا ہوا انسان دیکھا۔ کبھی دیکھا ہے فرشتے کی شکل میں تو کبھی دیکھا ہے فرشتے کی شکل میں تو کبھی روپ ابلیس کا دھارا ہوا انسان دیکھا، روپ ابلیس کا دھارا ہوا انسان دیکھا۔ کبھی دیکھا ہے فرشتے کی شکل میں تو کبھی روپ ابلیس کا دھارا ہوا انسان دیکھا۔ میں نے حالات کا مارا ہوا انسان دیکھا، آج آئینے میں ہارا ہوا انسان دیکھا۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو حالات کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، جو ڈال چکا ہے، اور اب اس جو آئینہ دیکھ رہا ہے تو اس کو ایک ہارا ہوا شخص نظر آ رہا ہے۔ میں نے حالات کا مارا ہوا انسان دیکھا، آج آئینے میں ہارا ہوا انسان دیکھا۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو بہت جو ہے مال و دولت ہے، جس کے پاس تخت و تاج ہے، جس کے پاس وسائل کی فراوانی ہے، صاحب ثروت ہے، لیکن جب وہی شخص لوگوں کی نظروں سے اتر جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو ان تمام وسائل کے باوجود وہ ایک گدھا، ایک فقیر جیسا لگتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ لگے گدا وہ بھلے
ہو بھلے تخت و تاج کا مالک، لگے گدا ہو بھلے تخت و تاج کا مالک، میں نے نظروں سے اتارا ہوا انسان دیکھا، میں نے نظروں سے اتارا ہوا انسان دیکھا۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک شخص کو جب پیار سے بلایا جائے تو ناراضگی تو دور، وہ موت کے منہ سے بھی واپس لوٹ آتا ہے بعض اوقات۔ تو اسی کے متعلق ہے کہ وہ شخص موت کے منہ سے بھی لوٹ آتا ہے، پیار سے میں نے پکارا ہوا انسان دیکھا۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک ایسے شخص کی جانے کے بارے میں ہے، موت کے بارے میں ہے، جس کو انسان اپنی زندگی سمجھتا ہو۔ تو اس کے بعد پھر زندگی میں کچھ بھی میننگ فل جو ہے، کچھ بھی امپورٹنٹ یا میننگ فل یا قابل قدر جو ہے وہ نہیں رہتا۔ تو اس کے متعلق ہے، بہت ہوں غم زدہ کہ جو تھا زندگی میری، وہی اللہ کو پیارا ہوا انسان دیکھا۔ اگلا شعر بھی اسی سے متصل ہے۔ اس میں جب انسان اپنے آخری سفر پہ نکلتا ہے تو اس کو نہلا کے، اس کو سفید کفن پہنا کے رخصت کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ چلا ہے اوڑھ کے وہ دھوپ سے اجلے کپڑے، سفر آخر کو سنوارا ہوا انسان دیکھا۔ اگلا جو شعر ہے وہ محبوب کے حسن کے بارے میں ہے کہ جب اس کا پھول سا چہرہ، اس پہ اگر پانی کی بوندیں نظر آئے تو وہ شبنم کی طرح کی لگتی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ آج بھیگا ہوا دیکھا ہے پھول چہرے کو، آج بھیگا ہوا دیکھا ہے پھول چہرے کو، میں نے شبنم سے نکھارا ہوا انسان دیکھا، میں نے شبنم سے نکھارا ہوا انسان دیکھا۔ جو غزل کا مقطع ہے اگلا شعر، وہ انسان کے ہی متعلق ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اگر اچھے رستے پہ چل نکلے تو وہ فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ برے رستے پہ چل پڑے تو وہ جو ہے شیطان کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے، کبھی دیکھا ہے فرشتے کی شکل میں تو کبھی دیکھا ہے فرشتے کی شکل میں تو کبھی روپ ابلیس کا دھارا ہوا انسان دیکھا، روپ ابلیس کا دھارا ہوا انسان دیکھا، کبھی دیکھا ہے فرشتے کی شکل میں تو کبھی روپ ابلیس کا دھارا ہوا انسان دیکھا۔ جی، تو یہ تھی آج کی تازہ غزل اور اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ نے اشعار کے مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، آزمائشوں، تکلیفوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اگلی غزل تک کے لیے اللہ حافظ۔